آج ہم اس مسجد کی افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ گھر رہنے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اگر عقل سے پیدل آدمی یہ پوچھنے لگ جائے کہ اگر یہ گھر ہے تو کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ ہر گھر رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو نسبت دی گئی ہے کہ گھر رہنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کی ملکیت، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے مسجد کے جو ذمہ دار بنتے ہیں، کمیٹی بنے، صدر بنے، اراکین بنے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے میں اس مسجد کا مالک نہیں، خادم ہوں۔ مالک صرف اللہ ہے۔ اور اسی وجہ سے کسی مسجد کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے پر کیوں نہیں مانتے؟ مسجد کے متعلق کتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات ہو، میری ملکیت ہو تو میں کمپرومائز کروں، جو اللہ کی ہے اس میں کیسے دخل کر سکتا ہوں؟ تو مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اور آج شہر رانی بن نور کی اس سرزمین پر جو یہ لہلاتا ہوا چمن دکھ رہا ہے، اس کی ایک تاریخ بھی میں بتا دوں۔ فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، پورا کعبہ جب بن گیا تو آپ نے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس کام کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے جاننے والا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے جو سامان تھوڑی سے بچے، مٹی، گارا، جو بھی جس چیز سے بن رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ مٹی اٹھا کر کے ہوا میں پھینک دیں۔ آپ نے وہ بچی ہوئی مٹی، گھر بنانے کے بعد کچھ تو بچتا ہے نا، کعبہ بنانے کے بعد جو بچا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ہوا میں اس طرح اچھال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس مٹی کے قطرے پوری دنیا میں پھیلائے گئے، اور جس زمین پر قطرہ گرا وہاں قیامت سے پہلے مسجد بنا دی جاتی ہے۔ قیامت سے پہلے جہاں وہ ذرہ گرا ہے خانہ کعبہ کی بچت کا، مسجد بن کر رہے گی۔ اب سمجھ میں یہ آیا کہ مسجد یہاں پر بنی ہے تو یہ کسی کے مال لگنے سے یا کسی کے محنت لگنے سے نہیں، یہ تو برسوں پہلے زمین پر لکھا گیا ہے کہ ہاں مسجد بننے والی ہے، خانہ کعبہ کی بچی ہوئی چیز یہاں پر بھی گری ہوگی، اس کا حصہ یہاں پر بھی ہوگا۔ اسی لیے آپ لوگ اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ جہاں پر روئے زمین پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی اچھالی ہوئی مٹی کا ذرہ گرا ہوگا، وہاں پر بن کر رہے گی، کسی کا باپ بھی روک نہیں سکے گا، مسجد بنے گی۔ اور دوسری بات یہ، مسجد کی تعمیر کے بعد ایک عقیدہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اتنا سجایا آپ نے مسجد کو، لاکھوں اس میں خرچہ کیے ہیں، اس کے دیوار سے لے کر اس کے ممبر، اس کے محراب، اس کی قالین، اس کے جھومر، ساری چیزوں سے اس کو رنگ و روغن سے سجا دیا ہے۔ اور اس لیے بھی میں اس کو غلط نہیں ٹھہرا رہا، ہونا یہی چاہیے کہ ہمارا گھر جتنا نہ سجے اس سے کئی درجے زیادہ اللہ کا گھر سجا ہوا ہو۔ پہلے تو بزرگوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ مسجد سے اوپر کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا، مسجد سے اونچا گلی میں کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑا گھر کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ پر بھی یہی تھا معمول۔ یہ تو اب کے ظالموں نے بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنائی ہیں، برسوں سے وہاں پر بھی تابعین یہ کہتے تھے خانہ کعبہ بیت اللہ جتنی اونچی تعمیر ہے اس سے اونچی تعمیر اس زمانے میں کسی کے گھر کی نہیں تھی، اور اب یہی چاہیے۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر کو خوب سجاتے ہیں، آپ نے بھی بہت سجایا ہے، آج اس کا افتتاح ہے۔ لیکن ایک سوال کبھی آپ کمیٹی والوں سے کرتے، امام سے کرتے کہ یہ پورا مکان اللہ کا، یہ گھر پورا سج تو چکا ہے، لیکن اس میں کہیں خدا کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ خدا یہاں پر دکھتا کیوں نہیں ہے؟ سارا سامان تو لگایا، آج تک کسی نے یہ سوال کیا نہیں۔ ہم پیدائشی عقیدہ یہ لے کر کے آ رہے ہیں،
یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان جو بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی ہے. وہ دوسری قومیں ہیں جن کو جھکنے کے لیے سامنے دیکھنا پڑتا ہے. اور قرآن میں مولا نے ہماری تعریف میں یہ فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تمہیں کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ صرف میرے عزیزو، ہم نے جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کو پہچانا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ محمد رسول اللہ کی ذات سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے، تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ ہے. اب یہاں پر بہت سارے ملحدین جو آج کے زمانے میں ایتھیزم جو پھیلا ہوا ہے، ایک عجیب سی بات ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ایسا اگنور کرتے ہیں، نکارتے ہیں. حیرت کی بات ہے. ایک نوجوان لڑکا ہے، اس سے میں نے پوچھا، کہا کہ ہم سائنٹیفک بات کرتے ہیں، جو چیز دکھ رہی ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، جو چیز نہیں دکھ رہی ہے آپ خدا کے ہونے کو کیوں ہم کو منوا رہے ہیں؟ خدا کو کسی نے دیکھا ہے تو نہیں دیکھا تو ہم کیوں مانیں؟ اور جو چیز دیکھی ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہی اصول ہے تو مجھے بتاؤ، چاند کی زمین، چاند کے اوپر جانے کے بعد وہاں کی زمین، وہاں کی گریویٹی کیسی ہے؟ کہا وہ زمین کے برابر نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے. چاند پر جانے کے بعد وہاں کی گریویٹی، زمین کی گریویٹی بہت الگ ہو جاتی ہے، وہاں کا سب کچھ الگ ہے. کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. سورج کے اندر کتنے سیلسیس ڈگری پاور ہے، کتنی گرمی ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے ہوتا ہے، اتنے لاکھ سیلسیس ڈگری کی گرمی اس کے اندر ہوتی ہے. اب ہم نے ان سے یہی سوال کیا، کیا تم گئے تھے چاند میں یا تمہارا باپ گیا؟ اور سورج کی اس گرمی کو کون ناپ کر کے دیکھا ہے؟ کہا فلاں سائنٹسٹ نے کہا ہے. چاند کے بارے میں کہا نیل آرمسٹرانگ گیا تھا اور اس نے بتایا وہاں کی مٹی ایسی ہے، فلاں ایسا. کہا فرق تو یہی ہے، تو بھی سنی ہوئی بات کو ہی مان رہا ہے، ہم بھی سنی ہوئی بات کو مان رہے ہیں، اور تو نیل آرمسٹرانگ کا مرید ہے اور میں محمد الرسول اللہ. تو دنیا کے ایک سائنسدان کی بات پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، چاند ایسا ہے، تو خود بھی نہیں گیا. کہتا ہے کہ سائنس نے ترقی کی، سائنس بھی کسی کی بات پر ہی چل رہا ہے. وہ چاہے نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو، ڈاروین ہو، ان کی جو تھیوریاں چل رہی ہیں، دنیا بڑی بیوقوف بن جاتی ہے. یہ لوگ بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیا یہ تھیوری تمہاری ہے؟ تم نے مشاہدہ کیا؟ کہ نہیں، فلاں سائنٹسٹ نے. فلاں سائنٹسٹ کی بات پر تو تجھے یقین ہے، اور ہمیں غوث و خواجہ کی بات پر کیوں نہ یقین ہو؟ اور رہی بات، تم کہتے ہو جو چیز دیکھی ہوئی ہے اسی کو مانا جاتا ہے، جو چیز دیکھی ہوئی ہے اسی کو مانتے ہیں ہم. تم نے نہیں دیکھا کہ چاند کی زمین کیسی ہے، ایک سائنسدان نے دیکھا چاند کی زمین ایسی ہے، تم نے مان لیا، اور ہم سے کہتے ہو خدا نہیں دیکھا تو کیوں مانتے ہو؟ ہاں میں نے نہیں دیکھا، معراج کی شب میرے مصطفیٰ نے ضرور دیکھا، میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے، اسی لیے ہم نے رب کو پہچانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دروازے سے. اور جو اس دروازے سے مضبوطی کے ساتھ لگا ہے اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ ہے ہمارا طریقہ استدلال. رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں وہ کسی اور ٹاپک پر یا کسی اور موقع پر عرض کریں، لیکن آج ہم اللہ کے اس مقدس گھر میں آئے ہیں. اے مسلمانوں، میں دلیل کے طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے تو دلیل کے متعلق جب بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ آپ خدا کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے تو بہت ایسی باتیں رکھی. کہا میں تو شہد کی مکھی کو دیکھ کر کے یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہے. کسی بزرگ نے کہا کیسے؟ کہا ایک ہی مکھی ہے، ایک ہی مکھی ہے، منہ بھی ایک ہے، ساری چیزیں. ڈنک مارے تو اس کی طرح زہر کسی کا نہیں، لیکن اگر تھوک دے تو اس سے زیادہ میٹھا بھی کچھ نہیں. یہ کیسے؟ اور ایک دو نہیں. حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ شہتوت کا درخت ہوتا ہے، اس کو ہرن بھی کھاتی ہے، شہد کی مکھی بھی اس کو چوستی ہے، اور اس کے علاوہ کئی جانور اس سے شہتوت کو کھاتے ہیں. شہد کی مکھی کھائے تو شہد دے، ہرن کھائے تو مشک اور نافع، اور بکری اور گائے کھائیں تو دودھ. سب ایک ہی چیز سے لے رہے ہیں لیکن دینے والی چیزیں ان کے اندر بدل جاتی ہیں.
کہا کہ تمہارے اندر ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری ذات میں ہی اتنی چیزیں ہیں اللہ کے ہونے پر، اللہ کی نشانیوں کے لیے۔ قرآن خود کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک روٹی لے کے آؤ، ہاں اس پر سب کا کنٹرول ہے۔ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو کسان نے بویا ہوگا، فصل اگایا ہوگا، کٹائی کیا ہوگا، اس کے بعد بازار میں گیہوں آئے ہوں گے، وہاں تک بھی کتنے گیہوں آپ کو خریدنا ہے وہ آپ کا اختیار ہے، 1 کلو لینا، 2 کلو لینا آپ لوگ، آٹا باریک پسوانا ہے، موٹا پسوانا آپ کا اختیار ہے، آٹے کے بعد روٹی بڑی بنانا ہے، چھوٹی بنانا ہے آپ کا اختیار ہے، تیل والی بنانا ہے، سوکھی بنانا ہے آپ کا اختیار ہے، روٹی بیل کر کے بنانا ہے، ہاتھ سے مار کے بنانا ہے آپ کا اختیار، روٹی پوری بن گئی، لقمے 4 کر کے کھانا ہے کہ 6 کر کے کھانا ہے آپ کا اختیار، سب یہاں تک تو تمہارا اختیار، چبا کر کے نگل جانے کے بعد اس روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، پیپ کتنا بننا ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ کون بناتا ہے؟ اس ایک روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، اور فضلہ بھی بنتا ہے، جسم کی جو ضروریات ہیں، منی کے قطرے بھی بنتے ہیں۔ ایک روٹی خون کیسے بناتی ہے، منی کا قطرہ کیسے بناتی ہے، گوشت کیسے بناتی ہے، اور ماں کے سینے میں دودھ کیسے بناتی ہے، یہ تمام چیزیں ایک روٹی۔ پتہ یہ چلا جب تک منہ سے باہر ہے میرا کنٹرول ہے، منہ کے اندر جانے کے بعد خالق کائنات کے نظام میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذات میں موجود نشانی ہے، ہماری ذات کے اندر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے کبھی محسوس کیا خون اور دودھ کتنے اپوزٹ لگتے ہیں، نہ ان کی رنگت میں کوئی مشابہت ہے، دیکھنے میں کوئی مثل لگتا ہے، ایک لال اور ایک سفید، نہ خوشبو میں ہے، دونوں میں کوئی میل جول ہے، خون کی بو الگ ہے، دودھ کی بو الگ ہے، نہ دیکھنے میں، نہ سونگھنے میں، نہ چکھنے میں کوئی ذرا برابر بھی ان کے اندر مشابہت نہیں۔ خون چک کر کے دیکھ لو، دودھ چک کر کے دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد اثر میں بھی ارے دودھ کچھ اور بنا دے گا، خون کچھ اور کر دے گا، دونوں بہت ڈفرنٹ۔ لیکن آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها وفيه شفاء للناس، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، 3 چیزیں، ایک دودھ، ایک خون اور ایک گوبر، 3 اپوزٹ چیزیں دکھ رہی ہوں گی آپ۔ اور اللہ قرآن میں 14ویں پارے میں فرماتا ہے گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، دودھ کہاں سے بنتا ہے، سائنس کے بچے ہوں وہ تحقیق کر کے معلوم کریں، ریسرچ کریں، دودھ جہاں سے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا، خون اور اس کے گوبر کے بیچ سے دودھ کو نکالا جاتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کو خوشحال کر دیتا ہے۔ دودھ جب آتا ہے نہ اس میں خون کا مزہ ملتا ہے، نہ رنگ آتا ہے، نہ بو آتی ہے، نہ گوبر کا رنگ ہے، نہ مزہ ہے، نہ کوئی چیز، یہ دونوں چیزیں ذرا برابر بھی دودھ کو اثر نہیں کرتی۔ تم بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے دودھ یا ایک پیالے میں لے کر کے بیٹھو اور دوسرا پیالہ گوبر کا، تیسرا پیالہ خون کا، اور اس کے بعد تینوں کو ملا کر دودھ اس میں سے نکال کر کے دکھا دو، تب تمہاری قدرت پتہ چل جائے گی۔ ایک پیالے سے میں دودھ کو ان غلاظتوں سے الگ نہیں کر سکتا، اگر ان غلاظتوں سے کوئی الگ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی طاقت ہے، رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی ان غلاظتوں سے بھی پاکیزگی کو نکالتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا، اور پھر طاقت و قوت کی بات، دنیا بہت کچھ آج ترقی کر چکی ہوگی، یہ گھاس پھوس سے نکل کر کے اب آسمان سے بات کرنے والے عمارتوں میں آ گئے، لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب اڑنے والے طیارے، پرندے کی شکل میں جیٹ، ساری چیزیں ہم نے بنا لی ہیں، دنیا کو ہم نے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں طے کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے بعد آج تک پوری کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کسی کی جان بھی ڈال سکتا ہوں۔ یہ ایک چیز ایسی ہے جو انسان مرتے دم تک بلکہ قیامت تک اس کو نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کی بات تو چھوڑو، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے انسان مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لن يخلقوا ذبابا، قرآن کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، ولو اجتمعوا له، سارے لوگ مل کر کے اس پر کوشش کر لیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے جو جان ڈالنا ہے اس کے اندر. جاندار چیز کو نہیں بنا سکتے. تمہارے اندر جو جان ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اور موت یہ اللہ کی نشانی ہے. اس سے بڑی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ موت اور حیات اللہ کے ہونے پر دلیل ہے. ہر بیماری کو ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں صحیح کرتا؟ چند سانسیں کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے میرے عزیزو، تاریخ میں موجود ہے ایک بہت بڑا امیر زادہ کوریا کا رہنے والا جو حکومتوں کو خرید لیا کرتا تھا، ملین نہیں بلین ڈالرز کا مالک، لیکن بیمار ہوا. یہ 2012 اور 14 کی بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی ٹیلی فون کمپنی کا مالک دنیا میں، جس نے پورا ہنگامہ مچا رکھا تھا، بیمار ایسا ہوا کہ بستر پر گرا. جانتے ہو پر ڈے اس کو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے جو آتے تھے 1 کروڑ کا خرچہ تھا. 1 کروڑ پر ڈے. سارے لوگ مل کر 6 سال تک اس کو بستر سے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، اور 6 سال میں کتنے کروڑ جا چکے ہوں گے؟ کروڑوں. لیکن 6 سال کے بعد دنیا کے ٹاپ لیول کے ڈاکٹرز نے اپنی عاجزی کا اعلان کیا اور کہا کہ صاحب ثروت جنہوں نے کئی 100 کروڑ کے خرچ کر چکے، ان کی سانسیں بند ہو چکی، ہم نہ بستر سے اٹھا سکے نہ ایک سانس زیادہ دے سکے. ہمارے زندگیوں میں جو سانسیں چل رہی ہیں خدا کے ہونے کی نشانی وہ رب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی اہل بیت کے بڑے امام، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بہت آزاد خیال تھا. کیسے ہو سکتا ہے خدا کون ہے؟ آپ نے کچھ نہیں، جواب دینے کے ائمہ کے انداز الگ الگ ہیں. آپ نے کہا کبھی سمندر کا سفر کیا؟ کہا ہاں میں نے کیا ہے. کیا کبھی سمندر کا خوفناک سفر بھی دیکھا؟ سمندر کے سفر اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سخت بھی ہوتے ہیں، خوفناک بھی ہو جاتے ہیں. اس نے کہا میری زندگی میں ایک سفر اتنا ڈینجر ہے کہ اس کو بھول نہیں سکتا. کہا کیا ہوا تھا بتا. کہا جہاز تو نکل چکا، اچانک طوفانوں کے بیچ گر گیا ہمارا جہاز، اور جتنے اس پر کیپٹن تھے، ملاح تھے، ایک کے بعد دیگرے سب مر گئے، ڈوبتے چلے گئے. جہاز میں پانی اتنا آیا کہ کوئی سنبھال نہ سکا، سب گر گئے، مر گئے، اور جہاز ٹوٹ کے بکھرا. تو میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ملاح کسی طرح نکال لیں گے، نہیں وہ سب مر گئے. تو جہاز کے سوچا کہ یہ کسی طرح تیر کر باہر آ جائے گا. جہاز ٹوٹ گیا، ایک تختہ بچا تھا، میں اس تختے پر آ گیا اور اس تختے پر لیٹا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس تختے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میں گر گیا سمندر میں اور اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دیا. پھر ہوا یہ کہ میں غشی کے عالم میں تھا، کنارے لگ تو گیا، ہوش آیا تو میں زندہ تھا، اٹھ کر کے آ گیا. اور اس کے بعد وہ خدا کے ہونے کا یقین نہیں رکھنے والا بندہ تھا. اس وقت امام جعفر صادق نے کیا پوچھا؟ یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آنے والی بات میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سمندر کے سفر پر جب تو تھا، پہلے تو سمندر میں چل نہیں سکتا تھا، سمندر میں پیدل جا نہیں سکتا تھا، تو کیا کیا تو نے؟ جہاز کو لے لیا. کہ جہاز پر تیرا بھروسہ تھا کہ سمندر پر میں نہیں چل سکتا، جہاز لے کر جائے گا. جہاز پر سوار ہوا تو جہاز جب ہچکولے کھانے لگا تو تیرا یقین کس کے اوپر آ گیا؟ ملاح پر. کیپٹن ہے، چلا لے گا، نکال لے گا. لیکن جب وہ ڈوبنے لگ گئے تب پھر تیرا یقین جہاز کے ان تختوں پر ہوا کہ یہ ڈوبیں گے نہیں، کسی طرح اس پر سوار ہو جاؤں گا. جہاز سے یقین بڑھ کر ملاح پہ آیا، ملاح سے بڑھ کر کے ٹوٹے ہوئے تختوں پر آیا. تختے پر بھی تو لیٹا ہوا چل رہا تھا، جب تختہ بھی چلا گیا اور تو سمندر کے حوالے ہوا، اس وقت بتا تیری کیا کیفیت تھی؟ اس وقت تیری کیا کیفیت تھی؟ تو کیا سوچ رہا تھا؟ کیونکہ جتنے سہارے تھے سب نکل گئے. جہاز تھا وہ بھی چلا گیا، ملاح تھا ڈوب گیا، تختہ تھا چلا گیا، لاسٹ کچھ نہیں تھا، سمندر کے حوالے اپنے آپ کو کیا. اس وقت تیری سوچ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میری سوچ یہ تھی کوئی تو ایسی طاقت آئے جو مجھے یہاں سے بچا لے. امام جعفر صادق کہتے ہیں جو تیری روح نے پکارا اسی کا نام اللہ رب العزت ہے. جو تیری ایسی کیفیت میں یاد آ جائے سمجھ لے وہی اللہ کی ذات ہے. جہاں سارے سہارے ختم ہو جائیں، سارے امیدیں ٹوٹ جائیں، وہاں پھر جس چیز کی یاد آتی ہے وہ رحمان و رحیم ہے. میرے عزیزو، یہ ہم نے زندگیوں میں
तजुर्बे के तौर पर भी देखा है, जब सारे लोग छूट जाएं, आखिरी जो उम्मीद है, उसी उम्मीद को कहते हैं, उसी यकीन को कहते हैं अल्लाह की जात। अल्लाह की जात, यहां से बंदा फिर इतना पावरफुल होता है। अभी मैं आपको बताऊं, मस्जिद में बैठे हैं, ये छत लगी है, छत किस पर खड़ी है? छत जो पिलर के ऊपर है, दीवारों के ऊपर है। लेकिन अभी अगर कोई बता दे कि क्रैक हो गई, छत गिर सकती है, तो आप क्या करेंगे? भाग करके बाहर निकल जाएंगे, यही होगा। छत, पिलर वाली छत गिर रही है तो भाग करके कहां जाते हैं? आसमान के नीचे, जिसका कोई पिलर ही नहीं है, उसका कोई पिलर ही नहीं, पूरा आसमान, कहीं पिलर है? अजीब यकीन है तुम्हारा, ये पिलर वाली छत पर यकीन नहीं है कि ये बिल्डर का बनाया हुआ टूट सकता है, वो रब्बुल आलमीन का है, कभी नहीं टूटेगा। इस यकीन का नाम है खुदा वहदहू ला शरीक का होना। तुम्हारा यकीन बताता है, तुम्हारा यकीन। तुम बचने के लिए भागते कहां हो? भागते वही हो, ये बेइख्तियार है, कोई कहता नहीं है तुम्हें, ये बगैर तुम्हारे, ये फितरत में अल्लाह ने तुम्हारे डाल रखा है, फितरत में डाल रखा है। मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे हैं, हर बच्चे को सिखाया नहीं जाता आग गर्म होती है, बर्फ ठंडा होता है, फितरत में अल्लाह उसके डाला हुआ है। क्या सबको सिखाया आपने? हर बच्चे, किसी बच्चे के साथ इत्तेफाक हो गया, आग के करीब आया तो उसको बता दिया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं आमतौर पर कि वो भी क्लास ली जाती है, आग कितने सेल्सियस गर्म होती है, यहाँ उंगली नहीं लगाते, वहां नहीं लगाते। अरे ये सेंस है जो हर इंसान के अंदर आता है, हर इंसान के अंदर आता है। और ये भी आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, कहीं कोई कोर्स किया है आपने? कहीं पर किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कि खुशबुएं दुनिया में कितनी हैं और बदबुएं कितनी हैं, इस पर किसी ने कोर्स किया है क्या? कोई कोर्स किया है? आप मुझे बताना, कहीं पर भी कोई रिसर्च हुआ है? इसको खुशबू कहते हैं, इसको बदबू कहते हैं। नहीं किया कोर्स आपने, कभी नहीं किया, मुझे पता है। लेकिन मैं कोई भी एक चीज ला करके रख दूं जिससे महक आ रही है, उसका नाम कुछ भी नहीं। मैं आपसे पूछूं, बताओ ये खुशबू है या बदबू है? तुम्हारी नाक बता देगी ये बदबू। ये सेंस कैसे आया? क्या उसका नाम तुम्हें पता? कहीं रिसर्च किया है कि इसको बदबू कहते हैं? नहीं, तुम्हारी तबीयत उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये मेरी तबीयत पर बोझ बन रही है, दिमाग पर बोझ बन रही है, ये बदबू ही है। उसी की जगह अगर मैं कोई अच्छी वाली खुशबू ला करके रख दूं, नाम कुछ नहीं, नाम कुछ नहीं, मैं आपसे कहूं बताइए क्या है, ये सूंघकर, तो कहेगा कुछ तो है लेकिन खुशबू है। ये चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि खुदा के होने पर किसी को बताना जरूरी है, मेरे अजीजों, अल्लाह ने खुद जिंदगी में ऐसी चीज डाल रखा है। तुम जब खुशबू और बदबू को बगैर किसी उस्ताद के पहचान लेते हो, बगैर किसी उस्ताद के पहचान लेते हो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वहदैनाहुन नजदैन, हमने हर इंसान को दो चीजें अता की हैं, खैर वाली भी और शर वाली भी। तुम खुद पहचान लेते हो, इसलिए अपने अकल का भी इस्तेमाल करो, और जहां अकल थक जाए, मालिक अकल और अकल को सही परखने वाले, कामिल अकल वाले इंसान कामिल मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहारा लो। बात यही है। अब यहां पर एक और बात बता दूं, अकल का इस्तेमाल करके निशानियों से आदमी समझ तो सकता है। धुआं है कहीं पर, धुआं कहीं है, आप बगैर वहां गए इतना तो कह सकते हैं आग तो लगी होगी। आपने आग नहीं देखा, लेकिन धुआं देखकर आपको क्या लग रहा है? आग होगी। आग के बगैर धुआं आया कैसे? ये इतना सेंस तो है आपको, आप गए नहीं, दूर बैठे, या अकल का इस्तेमाल है, या अकल के इस्तेमाल से आपने कहा। मियां कभी कभार ऐसा होता है, हर जगह अकल साथ नहीं देती, हर जगह अकल कामिल नहीं है, इसीलिए इस अकल को मुरीद बनाना पड़ता है कामिल इंसान का, कि इतना भी आजाद ना हो जाए। अकल, फलसफी लोग सिर्फ अकल इस्तेमाल किए, गुमराह हो गए, सिर्फ अकल। इसीलिए जो लोग आज एथिस्ट बने हैं, वो सिर्फ लॉजिक बात करना चाहते हैं, वो सिर्फ महसूसात को बात करना चाहते हैं, जो छूने पर मालूम पड़े, जो चखने पर मालूम पड़े, जो देखने पर मालूम पड़े, जो सूंघने पर मालूम पड़े, वही चीज का एग्जिस्ट है, वही है। बाकी जो चीज नहीं है वो ख्याली है, काल्पनिक है। मियां ऐसी काल्पनिक बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता नहीं। आपको एक थप्पड़ भी लगाऊं और उसके बाद कहे सर में मार दिया, दर्द हो रहा है, मैं कहूं कहां है वो दर्द? न चखने से लगता है, न सूंघने से लगता है, न देखने से लगता है, एहसास है, दर्द का एहसास है, वो दिखता कुछ नहीं। कोई चीजें ऐसी हैं जो हैं, उनका एग्जिस्ट है, लेकिन उसको एहसास करना पड़ता है।
یہ ساری باتیں عقل والوں کے لیے میں نے کہا. اب یہ آخری باتیں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، عقل کو اتنا آزاد بھی مت رکھو، اتنا آزاد بھی مت رکھو کہ شیطان کس انداز میں آتا ہے پتہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شیطان سب سے پہلے مسلمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زمین کو کس نے بنایا؟ تم یقین کے ساتھ جواب دیتے ہو اللہ نے بنایا. آسمان کو کس نے بنایا؟ شیطان سوال ڈالتا ہے، تم جواب دیتے ہو اپنے اندر سے ہی اللہ نے بنایا. درختوں کو، سمندروں کو، پیڑ پودوں کو، جانوروں کو، جنات کو، ملائکہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ سوالات ڈالتا رہتا ہے اور تم جواب دیتے رہتے ہو اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. اخیر میں جا کر کے شیطان تمہارے دماغ میں یہ سوال ڈالتا ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ کو کس نے بنایا یہاں تک تمہیں لے آتا ہے. اور یہی ہے جو عقل دھوکہ کھانے لگ جاتی ہے. عقل کو وہاں سہارے کی ضرورت ہے. یہاں تک تو تم نے حاصل کیا، چیزوں کو آپ ترتیب دے کر کے معلوم کر سکتے ہیں. ابھی کسی سے آپ بھی ڈیبیٹ کر کے بول سکتے ہیں زمین ایسی نہیں آئی، آسمان ایسی نہیں آیا، اس کو کوئی چلا رہا ہے یا کسی نے بنایا. لیکن جب بات چلتے چلتے خالق کائنات پر آتی ہے عقل وہاں پر کمزور محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو. ایسی جگہوں پر میرے عزیزوں کامل عقل کے لیے کسی سچے انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں، اور دلائل سے لوگوں کو عاجز کر دیتے تھے. پوری دنیا میں ان کے چرچے تھے. لیکن موت کا وقت جب قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا، کہا راضی تم بڑے فلسفی ہو، منطقی ہو، سائنسدان ہو، بتاؤ اللہ کے ہونے پر تمہاری کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے دلیل دے دی. موت کا وقت قریب ہے، سرانے کے پاس کوئی بزرگ کی شکل میں آیا ہوا شیطان، آپ نے دلیل دی، اس نے دلیل کو کاٹ دیا. دوسری دلیل دی، اس نے کاٹ دیا. تیسری دلیل دی، کاٹ دیا. اور شیطان بھی بڑا علم والا ہے، 360 دلیلیں انہوں نے اللہ کے وجود پر دی. ہم کہاں سے دے پائیں گے؟ 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر اور اللہ کے وجود پر. جب اخیر میں عاجز آ گئے، ایمان ڈگمگانے جیسا لگا، آدمی پھر سوچنے لگتا ہے پھر ہے یا نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں ہر چیز کا یہ سامنے والا توڑ نکال رہا ہے، تو پھر میں اپنی بات میں پکا ہوں یا نہیں؟ شک پیدا کر دیتا ہے شیطان. اس وقت جانتے ہو کیا چیز ساتھ آئی؟ فخر الدین رازی بیعت کیے ہوئے تھے نجم الدین کبریٰ. سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں اور صاحب دل بزرگ، صاحب کشف اور پیر و مرشد زندہ تھے. مرید کے یہ حالات دیکھ رہے تھے بڑی دور سے، وضو فرما رہے تھے اور دیکھا نہ گیا اپنے مرید کی جانکنی کے وقت کے یہ حالات. وہیں سے پکار کر کہا راضی تو کس سے بحث کر رہا ہے؟ وہ ابلیس لعین ہے جو تیرے ہر سوال پر، ہر دلیل پر کاٹ کرے گا. اس سے صرف اتنا کہو میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. جب آپ نے امام راضی نے اس سے کہا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، میرا زمین پر ہونا ہی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، جس طرح میں چل رہا ہوں. اس جواب کے بعد ابلیس لعین یہ کہتا ہوا گیا اے راضی اگر آج وہ نجم الدین کبریٰ نہ ہوتا تو میں تیرا ایمان لے جا چکا ہوتا. اس مقام پر میں نے ہزاروں کے لے لیے، اگر تیری یہ نسبت نہ ہوتی تو میں لے لیتا. پتہ یہ چلتا ہے کہ عقل ایک جگہ آ کر کے عاجز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی لیے ہم اپنے زمانے کے مشائخ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے شیخ جو ہیں، لیکن یہ تو سلسلہ لگا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی کا پیر کامل نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا، اس کا نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا، ارے اس کا نہیں تو اس کا، کہیں تو جا کر اوپر کامل پیر ہوگا. اور یہ سلسلہ ہے، چین ہے، کرنٹ ہے، ایک جگہ بٹن لگا دو تو کرنٹ نیچے تک تو آ ہی جائے گا. اس لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال دو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ایک، عقل کا استعمال کر کے اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں بہت بندے حاصل کر سکتے ہیں. دوسرے، عقل جہاں عاجز آ جائے، انسان کامل کا سہارا محمد الرسول اللہ کی ذات. ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کے وجود کو مانا ہے تو کسی سائنسدان کے بتانے سے نہیں، میرے آقا کے بتانے سے، اللہ کے رسول نے بتایا. اب بہت سارے، ابھی 2-3 دن پہلے ایک نان مسلم ہے، وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، کہا کہ ہمارے پنڈت جی کہتے ہیں یہ سورگ نورگ یہ سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کالپنک ہے، کچھ ہے نہیں. کسی نے دیکھا ہے کیا؟ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب دھرموں نے اپنے اپنے بنایا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کالپنک ہے،
ان کے لیے کالپنک ہے کیونکہ وہ دیکھے نہیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ان سے میں پوچھتا ہوں، ان سے پوچھو نیوزی لینڈ کا ویدر کیسا ہے؟ وہ بہت ٹھنڈا ہے۔ کہا گئے تھے؟ نہیں، کسی نے بتایا۔ ارے میاں یہ بھی کالپنک ہے، کسی کا سن کر کے ہی تم بتا رہے ہو۔ نیوزی لینڈ کا ویدر ایسا ہے، امریکہ کا ویدر ایسا ہے، ہر جگہ گئے تو نہیں، معلومات لیے بیٹھے ہو، کس سے لیے ہو؟ کوئی تو سورس ہے، اور جو بتایا ہوا اس پر تمہیں اتنا یقین ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ نیوزی لینڈ میں بہت ٹھنڈی ہے، مان لیا، امریکہ میں گرمی ہے، مان لیا، اور تم جب انسانوں کی بات مان لیتے ہو۔ ہم نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت رحمان ہے، ہم نے مانا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ رحیم ہے، ہم نے مانا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، ہم نے مانا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم چلتے پھرتے آوارہ لوگوں کی مانتے ہو، ہم کائنات کے مالک و مختار کی مانتے ہیں۔ تم جن کی مان کر کے پوری دنیا میں چل رہے ہو، تمہیں ویدر بھی پتا ہے، ماحول بھی پتا ہے، امریکہ میں لوگ کیا کھاتے ہیں وہ بھی پتا ہے، گئے نہیں، سن کر کے تمہیں پتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو ہم تو جنت گئے نہیں، ہم تو دوزخ دیکھے نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ معراج کی شب گئے ہیں، جنت بھی دیکھا ہے، دوزخ بھی دیکھا ہے، آ کے انہوں نے حالات بتایا، تو پھر ہم کیوں نہ مانیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس۔ اقبال نے کہا اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ کرباؤں نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان کی بات نہیں مانا تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہم یہ ساری چیزیں لے کر چل رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، دلائل بہت ساری ہیں، لیکن اتنی بات میں آپ سے کہوں گا، پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا۔ پراؤڈ فیل کرو، سر جھکا کر جینے کا نہیں، سر اٹھا کر جینے کا موقع ہے۔ میرے عزیزو، کیا چیز کی کمی ہے تمہارے دین میں؟ اللہ نے تمہارے ان پیشانیوں کو ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے جھکنے سے بچا رکھا ہے۔ ہر کسی طاقت کو دیکھ کر تم نہیں جھکتے۔ ارے تم تھوڑی نہ وہ چوہے پہ بھی جھک گئے، بلی پہ بھی جھک گئے، سانپ پہ بھی جھک گئے، ہاں جس کو طاقت میں دیکھا جھک گئے۔ نہیں، ہم طاقت کو دیکھ کر نہیں جھکتے، ہم صبح سے لے کر رات تک ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ ہم آئے تھے دنیا میں تو کان میں سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا، اللہ اکبر، اور جب دنیا سے جا رہے ہوں گے جنازہ رکھ کر کے بھی امام صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ مسلمان ہے جس کا عقیدہ ہے۔ ہر کسی کے سامنے اللہ نے تمہاری پیشانی کو جھکنے نہیں دیا۔ یہ کتنی عزت والی بات ہے۔ اللہ نے تمہیں محترم رکھا ہے، مقدس رکھا ہے، اور پاک اتنا رکھا کہ حلال و حرام کی تمیز دنیا میں دوسرے جگہوں پر کہیں نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا؟ جو بھی انسان کی فطرت کو میل نہیں کھاتی وہ تمہارے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ تمہیں ایسا نہیں رکھا گیا کہ تم پیشاب بھی پی لو، پخانا بھی کھا لو، شراب بھی، ہر غلاظت نہیں، تم انسان ہو۔ اور جو دنیا کیا سمجھتی ہے، شراب کیوں نہیں پی سکتے، وہ باقی ساری، جو شراب پینے والا ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، بیٹی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے ہر ایسی چیز سے بچا رکھا ہے جو انسانیت کے اقدار سے گرا دیتی ہو، انسان کو انسانیت کے اخلاق سے گرا دیتی ہو۔ میرے عزیزوں، ایک ابھی واقعہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ابھی ممبئی کی سرزمین پر ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کئی مرتبہ زنا کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو گرفتار کیا گیا، ابھی بہت روتا ہے، مارا پولیس نے، بہت کچھ کیا، بہت لمبے کیسوں میں گیا، لیکن کنٹینیو روتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نہیں، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مجھ سے کیسے ہو گیا پتہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ہوا۔ ارے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار، اور جب حد سے تجاوز کر گیا تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ باپ اپنی بیٹی سے، بعد میں ریزن، وجہ معلوم کی گئی، جب بھی یہ معاملہ وہ کرتا تھا تو نشہ میں دھت ہو کر کرتا۔ یہی چیز ہے، رب نے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ تم اپنے پیٹ سے، اپنے پشت سے پیدا ہونے والی بیٹی کی عزت کو تار تار کر سکتے ہو، تو پھر دنیا کہاں محفوظ رہے گی؟ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا تم سے دور رکھا، اور تاش کے پتے، آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گیمبلنگ تو ایک ہمارے لیے فیشن کی بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ جوا، سٹا، یہ ساری چیزوں میں جو لوگ بھی ملوث ہیں، کان کھول کر کے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوا وغیرہ کھیلتا ہے، اگر وہ مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو گویا کہ خنزیر کے خون سے وہ وضو کر رہا، وہ اتنی غلاظت میں پڑا ہوا ہے کہ وضو بھی کرنے آتا ہے تو اپنے ہاتھ پیر کو خنزیر کے خون سے رنگ رہا ہے۔
یہ ساری یہ بیڈنگ ہو جو کچھ بھی یہ سب اسلام نے تمہارے لیے نہیں رکھا، پاکیزہ دین ہے. پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو. ارے گٹر نالی والے نہیں ہو، کچرے والی کوئی عید نہیں ہے تمہاری. جب بھی عید بھی آئے تو دیکھو تمہارے جسموں سے خوشبو مہکنے لگتی ہے، اوپر سے نیچے غسل سے ملبوس، اچھے کپڑوں میں ملبوس، عمدہ عطر میں. یہ سارے لوگ ایسا لگتا ہے، بہت سارے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں فرشتوں کی جماعت اتری ہوئی لگتی ہے. خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رکھا. دنیا خوشیاں منائے ابھی 31 نائٹ. جانتے ہو آپ صرف انڈیا کے 5 اسٹیٹ کی بات 5 شہروں کی بات، ممبئی، کلکتہ، بنگلور، دلی اور اس طرح کے 5 بڑے میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں، ان میں ایک رات میں 1700 کروڑ کی شراب پی گئی. ایک رات کی بات کر رہا ہوں. یہ عید منانے کا طریقہ ہے دنیا کا. میری کرسمس کہہ کر کے کتنی میریوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کتنوں کے ساتھ عام ہو جاتی ہے باتیں. تمہیں اللہ نے ہر چیز سے پاک رکھا ہے، کچرے سے بھی پاک رکھا ہے، ہر جگہ جھکنے سے بچا رکھا ہے. زبان پر تمہارے کیا جائے کیا نہ جائے وہ بھی پاک رکھا ہے. اور آپ بتاؤ، مرسیڈیز کار لیو ہو، مرسیڈیز کار، اور اس میں مٹی کا تیل، چمنی تیل ڈال کے چلاؤ گے؟ چلے گی؟ ارے اس کی عزت کی تار تار کر دیا تم نے. کب تک چلے گی؟ گھاسلت ڈال کر چلا رہے ہو. جو عمدہ گاڑی تھی اس کو اس کے شایع نشان کمپنی والے نے جو کہا تھا وہی پیٹرول ڈالتے، گاڑی بہت لمبی لانگ لائف چلتی. تم نے دوسری چیزوں کو رکھا تو گویا کہ اپنے اس گاڑی کو برباد کیا ہے. اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل، تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہی بتائے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز ہے. حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں اس نے ہمارے لیے رکھ دیا، حرام کو ہم سے دور رکھا. کیوں؟ تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں، تمہاری آنکھیں پاک ہوں، تمہاری زبان طہارت کے ساتھ ہو. جب تم بولو تو لوگوں میں اثر ہونے لگ جائے، جب تم دیکھو تو لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں. یہ کب ہوگا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق تم اپنی زندگی بناؤ. باقی تم اپنی مرضی سے جینے لگ جاؤ گے تو یہ پاکیزہ دین کو چھوڑ کر تم غیر کی اور دوسرے اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اے نوجوانوں، خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نشہ نے ہمارے محلوں کو برباد کر رکھا ہے. کتنے شہر ایسے جہاں میں جاؤں تو سب سے پہلے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے بہت سارے نوجوان بچے نشہ میں ملوث ہو گئے ہیں، بیچتے یہ ہیں، ڈیلر یہ ہیں، کھاتے یہ ہیں، کراتے یہ ہیں، سب کچھ ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. مجھے درد ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور ہوتا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کون کہاں سو رہا ہے کون کہاں پڑھ رہا ہے، لیکن تمہارا نام تو محمد الرسول اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، میرے آقا کے نام سے تمہارا نام ہے. دنیا جب انگلی اٹھاتی ہے تو میرے نبی کے اخلاق پر اٹھا سکتی ہے، حضور کی غلامی پر انگلی اٹھا سکتی ہے. اس لیے اے نوجوانوں، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. تمہارے پیچھے تمہاری مائیں روتی رہ جاتی ہیں، تمہارے پیچھے تمہاری بہنوں کی عزت اور کتنے لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. ایک جنازہ میں نے ایسا بھی پڑھایا جس کا باپ 5 سال کی بچی 6 سال کی بچی اس کو چھوڑ کر باپ چلا گیا. کیوں؟ نشہ کرتا تھا اور کینسر میں مبتلا ہو کر ایسے مر گیا. نشہ کرتا تھا. ممبئی کی سرزمین پر وہ چھوٹی سی بچی مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت بتائیں ہمارا قصور کیا ہے، ہماری کیا غلطی ہے؟ اس کا ایک جملہ ہاتھ دل پر چبھتا ہے. وہ تو چلے گئے جو کچھ کرنا تھا، ہم تو 6 سال کے ہیں، ہمارا کیا قصور، ہماری کیا غلطی؟ نوجوانوں، تمہارے پیچھے بہت ساری زندگیاں لگی ہیں، ان کا کیا قصور ہے جو ان کو بنا کسی غلطی کے تم سزا دے کر چلے جاؤ گے؟ خود برباد ہونے کو نوجوان یہ سمجھتے ہیں اٹس آور لائف، یہ ہماری زندگی ہے، انجوائے کرنے دو ہمیں اپنے انداز میں. نہیں، تمہاری اپنی زندگی ہوتی تو میں کچھ نہیں کہتا. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اسی لیے اے نوجوانوں، آؤ فخر محسوس کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ نے مومن بنایا اور آخری امت میں بنایا. کتنی جگہوں سے اٹھایا تمہیں، اور دیکھو جانوروں جیسی زندگی نہیں بنایا، تمہیں کھانے پینے میں تمیز دیا، تمہیں بولنے اٹھنے بیٹھنے کے اخلاق عطا کیے. اور جانتے ہو پوری کائنات میں قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں، اور اتنا بڑا معجزہ وہ تمہارے پاس. دوسروں کے بعد جو بھی ہے سب بدل چکا ہے، کوئی پکا نہیں رہ گیا. جتنے آسمانی کتابوں کے دعوے ہیں وہ سب بدل گئے، سوائے قرآن کے ایک لفظ بھی نہیں بدلا. اور وہ قرآن ہے کس کے پاس؟ تمہارے پاس.
اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے جس کو آج اٹھانے کے لیے، ارے تمہارے پاس کون نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ دنیا ایک سائنسدان پیدا کر کے، ایک آئنسٹائن ہو تو اس پر فخر کرنے لگ جاتی ہے کہ یورپ کا ایک بچہ نکلا اور اس نے دنیا کو یہ تھیوری دی، وہ تھیوری دی۔ تمہارے داستانیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اگر ایک پنا بھی الٹ دو تو تمہیں دیکھنے کو ملے گا پوری دنیا کے اصلی ہیرو کہاں پر ہیں، وہ دامن اسلام میں ہے۔ خالد بن ولید کا مقابل لا کر دکھا دو، حیدر کرار کا مماثل لا کر دکھا دو۔ دنیا آج بھی حکومتیں چلانے کے لیے محتاج ہے عمر ابن خطاب کی سیاست کی، ابو بکر صدیق کی سیاست کی۔ انہوں نے جو سیاست کی پوری دنیا ان کی آج بھی محتاج ہے۔ ہمارے اس دیش کے